الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے رمضان مبارک کے اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آئیے اللہ کے فضل و کرم سے آج 5واں روزہ ہے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کا مہینہ پا رہے ہیں۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں آگے چلتا ہوں۔ جن صورتوں میں روزہ توڑنا جائز ہے، یعنی کہ ایسی عوارض پیش آ گئے، ایسی چیزیں پیش آ گئیں کہ جن کی وجہ سے روزہ توڑنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اب سنیں، نمبر 1، اگر اچانک ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ اگر روزہ نہ توڑا جائے تو جان جانے یا عضو کے ضیاء کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ اب آپ یوں سمجھیں، ایک آدمی کو روزہ تھا، روزے کی حالت میں اچانک اس کو بیماری ہو گئی۔ اب اگر یہ پانی وغیرہ کھانا کچھ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، تو جان جانے کا خطرہ ہے، مر جائے گا، تو شریعت نے فرمایا کہ یہ اب روزہ توڑ لے، اس کے لیے جائز ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یا ایسی کسی عضو، یعنی کہ کسی بازو کے خطرہ ہے، اور یا ہی اسی طرح جو ہے نا کسی ٹانگ جانے کا خطرہ ہے، اور کسی کان، ناک، یہ عضو، اسے عضو کہتے ہیں کہ جانے کا خطرہ ہے، تو اب اس صورت میں بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ اب حاملہ عورت ہے، اب اس کو روزہ ہے، روزے کی وجہ سے یا تو اس کی اپنی جان کا خطرہ ہے یا بچے کی جان کا خطرہ ہے، تو شریعت نے کہا اس کو روزہ کی حالت میں تھی تو شریعت نے اجازت دی ہے، اب یہ روزہ توڑ دے۔ آگے ہے، اگر پیاس کی وجہ سے اتنی بےتاب ہو گئی عورت کے جان کا خطرہ ہے، تو روزہ توڑنا پھر بھی جائز ہے۔ اب اتنا، یعنی کہ پیاس لگی کہ اب جان جانے کا خطرہ ہے، شریعت نے اس کو بھی اجازت دے دی ہے۔ آگے سنیں، اگر ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ اس میں روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے یا صحت یاب ہونے میں دیر کا احتمال ہے، تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اب یعنی کہ اگر روزہ رکھے گی عورت یا مرد، تو اب صحت صحیح ہونے میں دیر زیادہ لگے گی، تو اب دیکھو شریعت نے کتنی آسانی کر دی ہے، اب بھی روزہ نہ رکھے۔ یا مثال کے طور پر ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ اس میں روزہ رکھنے سے بیماری زیادہ ہو جائے گی، تو شریعت نے کہا کہ اب بھی یہ روزہ نہ رکھے۔ اگر آگے چلیں، اگر مریض بیماری سے صحت یاب ہو گیا لیکن کمزوری موجود ہے، اب آیا یہ اگر روزہ رکھے گا تو کمزوری زیادہ ہو جائے گی، تو شریعت نے کہا کہ اب بھی یہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اب مسافر کا مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے، اب سفر کے اندر اس کو مشقت ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، قے آتی ہے، تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں یہ بھی قضا کر لے۔ اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ اس کے صحت یاب ہونے کی توقع ہی نہیں ہے، اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ اب روزہ رکھنے کے اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اب یہ روزہ نہ رکھے، اس کا فدیہ ادا کر دے۔ اب اگر کسی خاتون کو حمل کی وجہ سے زیادہ الٹی آتی ہوں اور بار بار آتی ہوں، اب اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں یہ بچہ جننے کے بعد یہ بعد میں قضا کر لے۔ اب میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں،
قضا اور کفارہ کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کا روزہ توڑ دینے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 ماہ تک لگاتار روزے رکھے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیا، بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی عذر سے روزہ توڑ دیا، تو اب 2 مہینے 2 ماہ لگاتار مسلسل روزے رکھے۔ اگر کسی وجہ سے بیچ میں 1-2 روزے نہیں رکھے تو اب پھر نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب دیکھو شریعت نے ایک عتاب دیا ہے، شریعت نے ایک سزا مقرر کی ہے کہ اب اس کی لگاتار ضروری ہے، لگاتار لازمی رکھنے ہیں۔ اگر کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے کفارہ کے روزوں کے درمیان وقفہ آ گیا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تندرست ہونے کے بعد پھر سے پورے روزے لگاتار رکھے۔ اب پھر بھی کسی وقفہ آ گیا بیماری یا تکلیف کی وجہ سے، پھر بھی یہ مسلسل لگاتار ہی رکھے گا، وقفے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کفارے کے روزے رکھتے رکھتے درمیان میں رمضان آ گیا تو اس صورت میں بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا، رمضان کے بعد پھر سے لگاتار روزے رکھے گا۔ یہ آپ کے سامنے روزہ توڑنے کا کفارہ ہو گیا۔ اب آگے سنیں، کسی میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ 60 مسکین ہوں، صبح بھی کھلائے شام کو بھی کھلائے۔ اب یہ مسکینوں کو اتنا راشن دے دینا بھی جائز ہے، ہر ایک مسکین کو اتنا دے جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اگر راشن بھی نہ دے، قیمت دے دے تو صدقۃ الفطر جتنی قیمت دینا ضروری ہے۔ اگر راشن بھی نہ دے، قیمت دے دے تو صدقۃ الفطر جتنی قیمت دینا ضروری ہے۔ جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے اتنا ہی دینا ضروری ہوگا۔ جن مسائل میں قضا کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد صرف اتنے دن روزہ رکھنا جتنے دن کا روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا یا ٹوٹ گیا ہے، جبکہ کفارے مخصوص صورت میں پورے 60 دن روزہ رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، جن کی تفصیل ابھی ذکر کی گئی۔ اب میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں مفسدات روزہ، جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جن سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تو اس سے پہلے تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ جن صورتوں میں روزہ توڑنا جائز ہے، روزہ تھا اب توڑا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ سرے سے روزہ رکھا ہی نہیں، وہ اس کے علیحدہ مسائل ہیں۔ اب وہ صورتیں کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ یاد تھا، اب مجھے پتا ہے مجھے روزہ ہے، مگر کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بے اختیار کچھ پانی حلق میں گلے میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ گلے سے حلق سے آگے پھر اندر چلا جاتا ہے پانی۔ یہ بھی مفسد روزہ ہوا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا، اندر پانی چلا گیا۔ گویا کہ یوں سمجھے یہ اس نے جان بوجھ کر کیا، اب جان بوجھ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند میں کسی نے پانی منہ میں ڈال دیا اور پی گیا، حالانکہ اس نے منہ میں ڈالا، اب یہ اس نے پی لیا، اب اس نے بہانہ یہ بنایا کہ فلاں بندے نے میرے منہ میں پانی ڈالا، جبکہ اس نے خود ہی پی لیا۔ اس نے بھی جان بوجھ کر پانی پیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا۔ کھانے پینے یا جماع پر مجبور کیا گیا، یعنی روزہ نہ توڑنے کی صورت میں جان سے، یعنی کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو روزہ نہیں توڑے گا تو میں تجھے مار دوں گا، یا کوئی تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، تیری ٹانگ کاٹ دوں گا، یا کسی بڑے صدمے سے دو چار کرنے کی دھمکی دی گئی اور اس نے یہ کام کر لیے تو روزہ جاتا رہا۔ نمبر 1، بھول کر کھا پی لیا یا جماع کر لیا یا احتلام ہو گیا تو یا نظر شہوت سے دیکھ کر انزال ہو گیا یا تھوڑی سی الٹی ہوئی قے ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر ان صورتوں میں اس نے یہ گمان کر کے جان بوجھ کر کے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کہ قصدن کھا پی لیا یا جماع کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس نے یہ یعنی کہ ارادہ کیا کہ اب میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، جبکہ روزہ نہیں ٹوٹا تھا، روزہ نہیں فاسد ہوا تھا۔ اب سنیں مدرجہ بالا تمام صورتوں میں صرف ایک روزہ قضا رکھنا فرض ہے، کفارہ لازم نہیں۔ اب میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، قے کی بہت ساری صورتیں ہیں، الٹی جسے کہتے ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ قے کی صرف 2 صورتیں مفسد صوم ہیں، اب 2 صورتیں
دو قے کی الٹی کی ایسی دو صورتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی اسے نہیں ٹوٹتا۔ قے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے صرف دو صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک یہ کہ قصداً منہ بھر کر قے کی، یعنی جان بوجھ کر الٹی اتنا زیادہ کی، انگلیاں ماری حال کے اندر، گلے کے اندر، کہ مجھے زیادہ الٹی آئے اور میرا روزہ ٹوٹ جائے اور میں کھاؤں پیوں۔ قے کی خواہ باہر پھینک دے یا منہ میں لٹا دے، اب یہ جان بوجھ کر، ایک صورت یہ ہوئی جان بوجھ کر اس نے قے کی الٹی کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بے اختیار منہ بھر کر قے آئی، یعنی کہ اس کا اختیار نہیں تھا، اچانک آئی، قدرتاً آئی، قدرتی طور پر آئی، منہ بھر کر آئی اور اس نے قصدر منہ میں لٹا لی، اگرچہ چنے کے برابر ہی لٹائی ہو۔ اب اس کو جان بوجھ کر نہیں تھا الٹی آئی تو اس کو چاہیے تھا یہ باہر نکال لیتا، اور اس نے قصدر منہ میں لٹا لی، اگرچہ چنے کے برابر ہی لٹائی، تھوڑی سی بھی اندر کر دی، تو اب ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، بشرطہ کہ قے کرتے وقت روزہ یاد ہو۔ اگر قے میں بھی کھانا یا پینا یا صفرا یا خون آئے، بلغم نکلنے کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب میرے دوستو بزرگو بھائیو، ہم آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو روزے میں مکروہ ہیں۔ 7 چیزیں روزے کی حالت میں مکروہ ہیں۔ بغیر عذر کسی چیز کو چکھنا جبکہ حلق میں نہ اترے، اب زبان ہی سے چکھ لے، اندر نہ جائے، اب عذر نہیں تھا، ایک تو یہ ہے کہ کوئی عذر تھا، کوئی چکھنے والا نہیں تھا کہ اب اس نے سالن بنانا ہے تو بغیر کسی عذر کے چکھ لیا، اگر عذر تھا چکھ لیا تو روزہ مکروہ نہیں ہوا، بغیر کسی عذر کے چکھ لیا اور حلق میں بھی نہیں اترے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر عذر کسی چیز کو چبانا، اب بغیر کوئی عارض بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، خام خواہ ایسے چبا رہا ہے کسی چیز کو تو روزہ تو مکروہ ہے۔ مستغی وغیرہ کا چبانا ایسی چیزیں کہ جن سے، یعنی کہ جیسے ببل ہو گیا، آج کل جو ہے نا نوجوان کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کا کھانا، ان سے جو ہے نا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بیوی کو بوسہ دینا اگر انزال سے امن ہو، شہوت نہ ہو، منی خارج نہ ہو تو اس سے بوسہ دینے میں کوئی، یعنی کہ مکروہ تو ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیوی سے معانقہ کرنا اگر انزال سے امن نہ ہو، اب یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا، تاکہ جمع کرتا رہے اس کے بعد منہ میں نگلا، اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن پھر بھی مکروہ ہے۔ یہ عمل سے اس طرح کے عمل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہر وہ عمل اور چیز جس کے بارے میں خیال ہو کہ روزہ دار کو کمزور کر دے گی، جیسے آپریشن وغیرہ، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اب یہ روزہ اگر روزے کی حالت میں کیا جائے گا تو روزہ دار کمزور ہو جائے گا، جیسے کہ انہوں نے مثال دی آپریشن وغیرہ۔ تو اب میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہاں تک تو تھے روزہ کے مسائل آپ حضرات کو بتا دیے گئے۔ اب میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کا ہمارے اوپر کتنا فضل و کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہماری زندگی میں ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، روزے بھی رکھیں اور تراویح بھی ادا کریں۔ اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، یہ ہمارا اسلامی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا